علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پلس نیوز 67۔ جیو پلس نیوز 67 کے ناظرین کرام کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو چین کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں، اور چین دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کی منظوری دی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ چین دنیا میں کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور ڈیم بنانے جا رہا ہے، وہ بھی تبت میں۔ یہ ڈیم یارلونگ زانگبو دریا کے نچلے حصے میں ہوگا۔ اس سے سالانہ 300 ارب کلو واٹ آور بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ بجلی پیدا کرنے کی یہ صلاحیت وسطی چین میں واقع اس وقت دنیا کے سب سے بڑے 3 گورجز ڈیم کے ڈیزائن کردہ 88.2 ارب کلو واٹ آور کی صلاحیت سے 3 گنا زیادہ ہوگی۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے اس ڈیم کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ چین نے تبت میں دنیا کے سب سے بڑے ہائیڈرو پاور ڈیم کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر پر بھارت اور بنگلہ دیش نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ چین کا ایک ایسا منصوبہ ہوگا جس سے بھارت اور بنگلہ دیش میں دریا کی نچلی طرف بہاؤ والے علاقوں میں رہنے والے لاکھوں افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیم دریائے یارلونگ زانگبو پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جو تبت کے بعد بھارتی ریاستوں اروناچل اور آسام سے ہوتا ہوا بنگلہ دیش کی جانب بہتا ہے۔ بھارت میں اس دریا کا نام برہم پترا ہے۔ چین کی پاور کنسٹرکشن کارپوریشن کے سال 2020 میں فراہم کردہ ایک اندازے کے مطابق یہ ڈیم سالانہ 300 ارب کلو واٹ آور بجلی پیدا کرے گا۔ یہ اس وقت چین کے سب سے بڑے 3 گورجز ڈیم سے 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کرے گا۔ 3 گورج ڈیم 88.2 ارب کلو واٹ آور بجلی پیدا کرتا ہے۔ چین کی سرکاری نیوز ایجنسی شنہوا کے مطابق یہ ڈیم کاربن اخراج میں کمی کے چینی منصوبے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ چین ماحول کے لیے نقصان دہ گرین ہاؤس گیسز خارج کرنے والے ممالک میں سرِ فہرست ہے۔ دریائے یارلونگ زانگبو ایک مقام پر تقریباً 2000 میٹر تک نیچے گرتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں بجلی پیدا کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے، جبکہ یہ انجینئرنگ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر کے اخراجات 3 گورج ڈیم سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس نئے ڈیم پر 137 ارب ڈالر تک خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ 3 گورج ڈیم کی لاگت 34 ارب 83 کروڑ ڈالر تھی، جس میں بے گھر ہونے والے 14 لاکھ افراد کو دوبارہ آباد کرنے کے اخراجات بھی شامل تھے۔ یہ لاگت 7 ارب 80 کروڑ ڈالر کے ابتدائی تخمینے سے 4 گنا زیادہ تھی۔ حکام کی جانب سے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ تبت منصوبے سے کتنے لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑے گی اور اس سے مقامی ماحولیاتی نظام پر کیا اثر پڑے گا، لیکن چینی حکام کے مطابق تبت میں ہائیڈرو پاور منصوبے ماحولیات یا نچلی طرف پانی فراہمی پر کوئی بڑا اثر نہیں ڈالیں گے۔ تاہم اس کے باوجود بھارت اور بنگلہ دیش نے اس ڈیم کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ خدشہ یہ ہے یہ منصوبہ نہ صرف مقامی ماحولیات بلکہ دریا کی نچلی سطح کی سمت اور بہاؤ کو بھی بدل سکتا ہے۔ ماضی میں بھی اس منصوبے پر بھارت اور بنگلہ دیش میں مختلف تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی صاف پانی کے لیے اس دریا کے پانی پر انحصار ہوتا ہے۔ چین پہلے ہی تبت کے مغرب سے مشرق تک بہنے والے اس دریا کو اوپر والے حصے میں ہائیڈرو پاور پیداوار کا آغاز کر چکا ہے، جبکہ وہ دریا کے بالائی مقامات پر مزید منصوبوں کا ارادہ رکھتا ہے۔ اروناچل پردیش میں بجلی گھروں کا منصوبہ، بھارت چین میں کشیدگی بڑھنے کا امکان کیوں ہے؟ بھارت ہمالیائی ریاست اروناچل پردیش میں 12 پن بجلی گھروں
پر $1 ارب خرچ کرنے کا منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ پن بجلی گھر دریائے برہم پترا پر بنانے کا منصوبہ ہے جو تبت سے اروناچل پردیش میں بہتا ہے۔ چین میں اس دریا کا نام یارلنگ سنگ پو ہے۔ چین بھی اس دریا پر ڈیم اور بجلی گھر بنانا چاہتا ہے۔ چین اور بھارت دونوں ہی اروناچل پردیش کے دعوے دار ہیں۔ چین اسے تبت کا علاقہ قرار دیتا ہے۔ بھارت کو چین کے درمیان 2500 کلومیٹر طویل سرحد کے زیادہ تر حصے پر حد بندی کے نشان نہیں ہیں۔ بھارت شمال مشرقی ہمالیائی ریاست اروناچل پردیش میں 12 پن بجلی گھروں کی تعمیر میں تیزی لانے کے لیے $1 ارب خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس علاقے پر چین بھی اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ بھارت کے اس اقدام سے دونوں ملکوں میں پہلے سے موجود کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ وفاقی وزارت خزانہ نے حال ہی میں شمال مشرقی علاقے میں پن بجلی گھر کے لیے $7.5 ارب کی مالی امداد کی منظوری دی ہے۔ اس معاملے کے بارے میں براہ راست معلومات رکھنے والوں نے اس منصوبے کے تحت اروناچل پردیش کے پن بجلی کے منصوبوں کے لیے تقریباً $90 ارب مختص کیے جانے کا امکان ہے کہ اس منصوبے کے تحت شمال مشرقی ریاستوں کو مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ ریاستی حکومتوں کو ریگولیٹری بورڈ پر رکھنے سے مقامی آبادیوں کی بحالی کے پروگراموں اور میزبان ریاست کے ساتھ بجلی کی شیئرنگ کے لیے بات چیت میں تیزی لانے میں مدد ملتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پن بجلی گھروں کے اس منصوبے کا اعلان مالی سال برائے 2024-25 میں متوقع ہے، جس کا اعلان وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت 23 جولائی کو کرے گی۔ ذرائع نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے یہ معلومات ابھی خفیہ رکھی گئی ہیں۔ بھارت کے خزانے اور بجلی کی وزارتوں اور چین کے وزارت خارجہ نے اس بارے میں تبصرے کے لیے لی گئی درخواستوں کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں حکومت نے سرکاری کمپنیوں نیشنل ہائیڈرو پاور کمپنی NHPC، SJVN، NS اور نارتھ ایسٹرن الیکٹرک پاور کارپوریشن کے 11.5 گیگا واٹ صلاحیت کے بجلی گھروں کی تعمیر کے لیے ٹھیکے دیے تھے، جن پر سرمایہ کاری کا تخمینہ $11 ارب لگایا گیا تھا۔ یہ منصوبے سرحدی علاقے میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کا ایک وسیع تر منصوبے کا حصہ ہے۔ ان میں سے کسی بھی کمپنی نے تبصرے کی درخواست کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ان بجلی گھروں کے پہلے نجی شعبے کی کمپنیوں کی فہرست میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن مختلف وجوہات پر کام شروع نہیں ہو سکا۔ بھارت نے گزشتہ 20 برسوں میں جو پن بجلی گھر بنائے ہیں ان کی تعداد 15 گیگا واٹ سے بھی کم ہے، جبکہ کوئلے اور توانائی کے دیگر قابل تجدید ذرائع سے چلنے والے بجلی گھروں کے منصوبوں کی تعداد نئے پن بجلی گھروں کے منصوبوں سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان تقریباً 2500 کلومیٹر سرحد پر زیادہ تر حد بندی کا کوئی نشان نہیں ہے، جس کی وجہ سے علاقے کی ملکیت پر اختلافات اٹھتے رہتے ہیں۔ انہی اختلافات کی بنا پر دونوں ملکوں 1962 میں جنگ بھی لڑ چکے ہیں۔ بھارت کا کہنا ہے اروناچل پردیش کے اس ملک کے لازمی حصہ ہے، لیکن چین یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جنوبی تبت کا علاقہ ہے اور اس بنا پر وہ اس علاقے میں بھارت کی جانب سے بنائے جانے والے انفراسٹرکچر منصوبوں پر اعتراض کرتا ہے۔ بھارتی حکومت مشرقی خطے میں ان خبروں کے بعد پیجنگ دریائے برہم پترا پر ڈیم تعمیر کر سکتا ہے، اپنے منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ برہم پترا کو چین میں دریائے یارلنگ سنگ پو کہا جاتا ہے۔ یہ دریائے تبت سے اروناچل پردیش میں بہتا ہے۔ بھارت کو خدشہ ہے چین کے منصوبوں سے خطے میں سیلابوں کے خطرات بڑھ سکتے ہیں، آب پانی کی قلت ہو سکتی ہے۔ دونوں ملک اپنی سرحدی علاقوں میں 2020 کی جنگ کے بعد، جس میں 20 بھارتی اور 4 چینی فوجی مارے گئے تھے، انفراسٹرکچر کو ترقی دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں بھارت کے وزیر
خارجہ سبرامین جے شنکر نے اپنے چینی ہم منصب وانگ پی سے ملاقات کی تھی اور دونوں نے اپنے سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے بات چیت میں تیزی لانے پر اتفاق کیا تھا۔